میں ضرورت مند ہوں اور مجھے حاجت ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ ایک شخص نے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے مجھ پر حق قائم ہو گیا ہے کہ آپ کی مدد کروں، اور وہ حق میری نگاہ میں بہت اونچا ہے۔ آپ کی جو مدد مجھے کرنی چاہیے اس کی مقدار میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور میری مالی حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی شان کے مطابق مدد کر سکوں۔ اگر آپ اس پر تیار ہو کہ جو میرے پاس موجود ہے اس کو بخوشی قبول کرو گے اور مجھے اس مقدار پر مجبور نہیں کرو گے جو آپ کے حق کے مطابق ہے، تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ جو کچھ دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا اور آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور اس سے زیادہ ادا نہ کرنے میں آپ کو معذور سمجھوں گا۔ سائل نے جواب دیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خزانچی سے فرمایا، ان 3 لاکھ درہموں میں سے جو آپ کے پاس رکھوائے تھے بچے ہوں لے آؤ۔ وہ 50,000 درہم لائے، اس کے علاوہ تمام خرچ کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خزانچی سے پوچھا، 500 دینار اور بھی تو کہیں تھے؟ خزانچی نے جواب دیا، وہ بھی موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ بھی لے آؤ۔ یہ سب کچھ آ گیا تو اس سائل سے فرمایا، جاؤ کوئی مزدور لے آؤ جو ان چیزوں کو تمہارے گھر پہنچا دے۔ وہ 2 مزدور لے کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر مرحمت فرمائی اور فرمایا، ان مزدوروں کی مزدوری بھی آپ کے گھر تک پہنچانے کی میری ہی ذمہ داری ہے۔ یہ چادر فروخت کر کے ان کی مزدوری دے دینا۔ آپ کے غلاموں نے عرض کیا، ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے سب کا سب ہی دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حق تعالی شانہ سے قوی امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بہت ثواب دے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی پیدائش جمہور کے قول کے مطابق رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہیں۔ امام حسن یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اس جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے، مجھے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حلیم مزاج تھے اور بہت پرہیزگار تھے۔ سخاوت کا اندازہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی اس بات کا افسوس تھا کہ سائل کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں کسی کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ میرے پاس باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چادر میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر جب میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت یہ چادر میں کیا چیز ہے جس کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی تو معلوم ہوا کہ وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔
اور جو شخص ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کو شانے پر سوار کیے جا رہے تھے۔ صاحبزادے، تم کیسی اچھی سواری پر سوار ہو، کسی نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو اچھا ہے، یعنی جو شخص مجھ پر سوار ہے وہ بھی تو اچھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شانے کندھے پر سوار کیے یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس حسن کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سب کو چادر اوڑھ دی۔ ان سب کی پیٹھ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو، یعنی تم ازواج مطہرات ہو اور بہتری پر ہو۔ اہل سنت میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج ہیں، لیکن اوپر ذکر کی گئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن، حسین، فاطمہ، علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا یا ان کو اہل بیت میں شامل کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت حسن اپنے والد حضرت علی کی وفات کے بعد خلیفہ بنے اور تقریباً 7 ماہ تک خلیفہ رہے۔ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ جب تک دونوں گروہوں میں اکثر لوگ قتل نہیں ہوں گے اس وقت تک خلافت کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور دونوں طرف مسلمان ہی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں طرف کے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔